سابق DGISI فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور شہریوں کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ PTI حکومت نے 2019 میں فیض حمید کو ISI کا سربراہ مقرر کیا اور وہ 2 سال سے زائد عرصے کے لیے اس عہدے پر رہے۔ تاہم اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی فیض حمید متنازع ہو چکے تھے۔ 2017 کے فیض آباد دھرنے میں بھی ان کا متنازع کردار سامنے آیا۔ حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کے آخر میں بوساطت میجر جنرل فیض حمید لکھا گیا تھا۔ اسی طرح کابل میں طالبان کی آمد کے بعد فیض حمید نے جس طرح افغانستان کا دورہ کیا، چائے کی کپ کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر آئی جس پر دنیا بھر میں شدید تنقید ہوئی، اسی دور میں یہ الزام سامنے آنے لگے کہ فیض حمید ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ریاستی پالیسیوں کے متوازی اپنی پالیسیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان سے بھاگے دہشت گردوں کو واپس لانے کی پالیسی بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ فیض حمید کو 12 اگست 2024 کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ فیض حمید کی سزا کے ساتھ ہی فوج کے اندر اعلیٰ رینک تک پہنچنے والے آفیسر کے احتساب اور طویل کورٹ مارشل کے بعد ریاستی نظام پر گہرے اثرات مرتب ہونے کے امکانات شدت سے زیر بحث ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف عسکری ادارے کی اندرونی صفائی کا اعلان ہے بلکہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی شعبوں کے لیے بھی ایک ایسی بے مثال نظیر بن گیا ہے جو ان پر اسی سطح کی جرأت مندانہ خود احتسابی کا ماڈل بھی بن سکتا ہے۔ طاقت کے سب سے منظم ستون کی جانب سے کیے جانے والا یہ اقدام دراصل باقی اداروں کے لیے آئینہ دکھاتا ہے۔ گویا ریاست کے دیگر اداروں سے بھی اب یہ توقع پیدا ہو گئی ہے کہ اگر فوج اپنے اندر اصولوں اور شفافیت کے ساتھ کارروائی کر سکتی ہے تو پھر سیاسی اشرافیہ، بیوروکریسی اور عدلیہ بھی اس معیار پر پورا کیوں نہیں اتر سکتے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ فیصلہ تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جو ریاستی طاقت، اختیار اور جواب دہی کے پورے توازن کو اثر نو متعین کر سکے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں یہ سزا اور اس کے اثرات، اس پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ آپ سبھی کے لیے ہمارا سوال۔ فیض حمید 14 سال قید بامشقت سزا، تاریخی فیصلے کے اثرات کیا مستقبل میں پورے ریاستی نظام میں احتساب، طاقت اور اختیار کی نئی ترتیب متعین کریں گے؟ زیغم صاحب۔ عائشہ، یہ ایک زلزلہ ہے جس کے آفٹر شاکس آتے رہیں گے اور میرے خیال میں اس کے بہت بڑے اثرات پڑیں گے۔ جہاں تک ملٹری کی سیلف کریکشن کی بات ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، اسی وجہ سے اتنی ایک زبردست فوج پاکستان کی ہے۔ بڑی بڑی سزائیں بھی ملتی رہتی ہیں، نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہے، سزائے موت تک دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیس اس وجہ سے منفرد ہے کہ پہلی بار ISI کے چیف کو گرفتار کیا گیا، اتنے عرصے تک ٹرائل ہوا اور پھر اتنی سخت سزا دی گئی اور ابھی بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی کچھ الزامات باقی ہیں جن پر آگے تفتیش ہو رہی ہے۔ آج کے جو اعلان ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور پھر ٹرائل چل سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت منفرد ہے اور ایک ایسے آدمی کا ہے جس کا آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے وہ اپنا کام چلا رہا تھا، اپنے ادارے کو چلا رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ ریاست کے اندر ریاست چلا رہا ہو۔ TLP کے دھرنے کا آپ نے کہا، یہ خالی دھرنے کی بات تو نہیں ہے نا، ایک عجیب و غریب قسم کی ایک مذہبی، نیم عسکری تنظیم کو طاقت بخشی گئی جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی امیج کے لیے، فارن پالیسی کے لیے، سیاست کے لیے ایک مصیبت بن کے رہ گئی۔ پھر یہ بھی آپ نے بتایا، کابل کی طرف اشارہ گیا کہ فارن پالیسی میں بھی ایک مداخلت تھی اور فارن پالیسی کے ڈومین میں بھی کچھ نقصان دہ باتیں کی گئی۔ اب جو اگلی بات ہے کہ ریاست کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ریاست کے ملازمین ہوتے ہیں، وہ حکومت کے ملازمین بھی نہیں ہوتے، ان کی وفاداری صرف اور صرف ریاست پاکستان کی ہوتی ہے۔ وہ ریاست کا سٹیل فریم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ریاست آگے کو چلتی ہے۔ درست۔ اس سٹیل فریم میں ایک سائٹ پر تو کم از کم مکمل زنگ آ چکا ہے
जो सिविलियन साइड है। صحیح اور آج کی بات نہیں ہے، 1990 کی دہائی میں پاکستان سول سروسز کا نام رکھا گیا تھا اتفاق سول سروسز۔ اتنی پولیٹیسائز یہ اس وقت ہو چکی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے اور معاملہ خراب ہوتا گیا ہے۔ اگر آج کا کوئی لیسن ہے سب سے بڑا، تو وہ لیسن یہ ہے کہ اب سول سروسز ریفارم کرنی ہوں گی، بھرتی سے لے کر کہ جس میں میرٹ بیسڈ بھرتی، تو چلیں پھر بھی میرٹ بیسڈ ہوتی ہے، لیکن اس طرح میرٹ بیسڈ کہ آپ کو جو اسپیشلائز سروس چاہیے ان کی میرٹ ہو۔ اس وقت جو تباہی آپ کی آئی ہوئی ہے، مثال کے طور پر بجلی کے شعبے میں، جی کہ ڈی ایم جی کے بابو جو ہیں وہ پاکستان کا الیکٹریسٹی جو چلا رہے ہیں، ہر چیز چلا رہے ہیں، اسپیشلائزڈ میرٹ بیسڈ اور ترقی میرٹ بیسڈ۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جو بھرتی ہو جاتا ہے وہ 20ویں 22ویں اسکیل میں جاتا ہی جاتا ہے، چاہے کچھ بھی نہ کرے، اور بلکہ کچھ نہ کرے، خالی سیاست کرے، تو پھر تو اس کو ضرور ترقی ملتی ہے۔ تو ہمیں وہ سول سروسز چاہیے جو میرٹ بیسڈ ہوں، جو شفاف ہوں، جن کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ تو ایک تو اگر ہم نے کرنا ہے تو پوری ریاست کے فریم کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ریاست میں صرف فوج نہیں ہوتی، درست۔ اتنا ہی کام یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہے، آپ نے پوچھا کہ فوج کی جو طاقت ہے کیا اس کو نئے طریقے سے تعین کیا جائے گا۔ دیکھیے، فوج میں تو طاقت کی تقسیم مکمل طور پر متعین ہوتی ہے، ہائرارکیکل ادارہ ہے، اور ساتھ ایک اس کی چین آف کمانڈ ہے، اور اس کیس میں واضح طور پر چین آف کمانڈ کو جو ہے اس کو توڑا گیا، ایک طرح کی انارکی برپا کی گئی۔ درست ہو گیا۔ میرے خیال میں آگے اس کے بہت سے ریپرکشنز، اس کے اثرات ہونے جا رہے ہیں۔ درست۔ شہزاد صاحب، افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد فیض حمید کا انتہائی متنازع کردار رہا۔ کیا آج کی سزا کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھلے ہی کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اداریاتی پالیسیوں کے اندر ہی اس کو رہنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو آج کی جو سزا ہے میرے خیال میں فیض حمید صاحب کی، اس کو تو ہم ایک سائڈ پہ اس لیے رکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہو گیا، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، بڑی صاف شفاف وجوہات ہیں، کلیئر۔ اس کے اوپر ٹرائل ہوا، 15 مہینے تک 16 مہینے تک چلا، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے اور یہ سزا متعین ہو گئی اور دے دی گئی۔ اور جیسا بیگم صاحب نے کہا، یہ کوئی پہلی سزا نہیں ہے، پاک افواج کے اندر اس طرح کی سزائیں دی جاتی رہی ہیں، اور ان کو اس حد تک کہ پھانسیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہو چکی ہیں، لیکن تشہیر نہیں کی جاتی۔ یہ والی ایسی کیس تھا جو کہ سب پبلک کے سامنے تھا، اور اس کی بہت تشہیر بھی تھی، اس لیے یہ بہت اہم ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جو کہ ہوا ہے۔ اس کو تو فیض حمید کو میرے حساب سے آج ہم سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی حد تک یہ جو اس کی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض منصبی ہیں، کیا ہر ڈی جی آئی ایس آئی ان سے کہیں نہ کہیں پہ تجاوز کرتا رہا ہے؟ اور اگر کرتا رہا ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا، شاید وہ زیادہ دیر رکے بھی نہیں ہوں گے وہ اس جگہ کے اوپر، کیونکہ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تجاوز کریں اپنی ذمہ داریوں سے۔ ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فرائض منصبی۔ فرائض منصبی کی ایک لسٹ ہوتی ہے، جب آپ اس دفتر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ آپ لسٹ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری ذمہ داریاں ہیں، یہ میرے فرائض منصبی، اس منصب کے حساب سے آپ ان فرائض منصبی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی دے سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود سے نہیں آتے، آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان لے کے آتا ہے، آپ کو آرمی چیف ریکمینڈ کرتا ہے، ایک پینل بھیجتا ہے، تو یہ سب اس لیول کے اوپر ہی فیصلے ہوتے ہیں، پھر آپ کو وہاں لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے فرائض منصبی بڑے واضح ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ یا ریکویسٹ کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، کیونکہ باسز آپ کے پاس دو ہیں، ایک آرمی چیف ہوتا ہے اور ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے، اور اصل میں پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کا، جس کے آپ ایڈوائزر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک سروسز کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو بھی انٹر سروسز انٹیلیجنس مہیا کرنی ہوتی ہے، تو اس کا تعلق دونوں طرف ہے۔ میرے خیال میں ان جگہوں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بہت ہی بیلنسڈ، بہت میچور، بہت سوچ سمجھ کے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ اس طاقت کو جو کہ ان کو ملتی ہے اس کلوز پراکسیمٹی کے ساتھ، یعنی دیکھیے وزیر اعظم جب چاہے آپ کو کال اٹھا کے کر لے، آپ جب چاہے وزیر اعظم کے پاس چلے جائیں، آپ کو آرمی چیف آپ کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایئر چیف آپ کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اس قسم کی جو طاقت ہوتی ہے، کیا وہ آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہے، آپ کو ایمبیشس بنا دیتی ہے، آپ اپنا بیلنس لوز کر جاتے ہیں، یا اس کے باوجود آپ بیلنس میں رہتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی کی حد تک کہیں نہ کہیں پہ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے اور اس کی طاقت جو ہوتی ہے دفتر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے بڑھ جاتے ہیں، اور جب وہ بڑھتے ہیں تو مشکلات میں گر۔ اب اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے نظام پہ
کہ نظام ان کی پکڑ کرنا چاہتا ہے یا نہیں. نہیں ویری ویل اگر کرنا چاہے تو میرے خیال میں تقریباً ہر ڈی جی ایس آئی کی پکڑ ہو سکتی ہے. کچھ تو ایسے بھی تھے جن نے سپریم کورٹ میں جا کے یہ دی اپنی شہادت دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم سے وہ کام کرایا گیا جو کہ ہمارے فریض منصبی میں نہیں تھا اور میں اس کی آپ کو گواہی پیش کرتا ہوں, میں خود کرنے والوں میں تھا. آج تک وہ جو مقدمہ ہے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے ڈی جی آئی ایسے ہی بھی رہ چکے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ جو ہوا فیض حمید کی حد تک وہ شاید ٹھیک ہی ہوگا. میں ان کی ذات پہ بات اس لیے نہیں کروں گا, میں بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ ایک ذات ہے. اس ذات کا مقصد ہمیں اس کو ڈسکس کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے فرائض تھے اور جو آج کا کیس ہے اس کے حساب سے اب پاکستان کے باقی جو آگے معاملات ہیں یا ڈی جی آئی سی کی جو پوزیشن ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے بہتری کی طرف لے کے جائی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے ذمہ داری اور کلیئرٹی ہر ایک کے پاس ہے. بالکل صحیح اس کو نبھانا ان کی ذمہ داری ہے.